السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق ولادت کے وقت اہل عرب کی معاشرتی حالت کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، سبق یہ ولادت جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے پیدائش، یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے اس سبق میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت اہل عرب کہتے ہیں عرب کے رہنے والے لوگ، اہل عرب۔ جیسے ہم لاہور کے رہنے والے ہیں تو ہم کہیں گے اہل لاہور یا اہل پاکستان، تو اس طرح وہ عرب کے جو لوگ جو عرب میں رہنے والے ہیں ان کو کہتے ہیں اہل عرب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت اہل عرب کی معاشرتی حالت یعنی ان کا رہن سہن، وہ کس طرح رہتے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا، وہ ان کا جو ہے وہ رسم و رواج کیسے تھے، ان کا جو ہے وہ ان کا مذہب کیسا تھا، ٹھیک ہے، ان کی حالت کیسی تھی، وہ کس طرح جو ہے وہ ان کا آپس میں میل جول کیسا تھا، تو اس کو کہتے ہیں معاشرتی حالت۔ تو اس سبق میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب کے لوگوں کی حالت بہت بری تھی، یعنی ان کا رہن سہن، ان کے رسم و رواج، ان کی جو حالت تھی، جو ان کا زندگی گزارنے کا جو عربوں کا جو طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، وہ بہت برا تھا، یعنی وہ بہت بری حالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، یہ آپ کو تصویر میں بت نظر آ رہے ہیں، یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ کافر لوگ جو تھے، مشرک لوگ جو مشرک تھے، وہ ایک خدا سے زیادہ خداؤں کو مانتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، یعنی اپنے ہاتھوں سے، یہ پتھروں کے بت ہیں بچوں، تو وہ اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو تراشتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ ہر خاندان اور ہر قبیلہ اپنا اپنا الگ الگ بت رکھتا تھا، یعنی ہر قبیلے کا اپنا اپنا جو تھا وہ بت تھا، الگ الگ بت تھا۔ وہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چند لوگ جو ہیں یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح وہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان بتوں کے سامنے وہ جھکتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے، ان کے سامنے سجدہ کرتے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تصور ان کے نزدیک نہیں تھا، یعنی ان کے اندر ایک اللہ کی عبادت کی جو سوچ تھی، جو تصور تھا ایک خدا کا، وہ ان میں نہیں تھا۔ وہ لوگ انہی بتوں سے اپنی ضروریات کے لیے دعائیں مانگتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے، سجدہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خانہ کعبہ کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے، یعنی یہ لوگ خانہ کعبہ کے اندر بھی بت رکھتے تھے اور وہاں پر بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور 360 یعنی 360 بت جو ہیں یہ ان لوگوں نے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ یہ قبیلے ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، اور ان کی لڑائیاں کئی سالوں تک جاری رہتی تھیں۔ لڑائی میں جو قبیلہ ہار جاتا اس کے مردوں اور عورتوں کو پکڑ کر بازار میں غلام بنا کر بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت کر دیتے تھے۔ تو بچوں، دیکھا آپ نے کہ اہل عرب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کیا حالت تھی، وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے۔ پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں سے لے کر یہاں اینڈ تک، جہاں تک میں نے آپ کو یہ پڑھایا، یہاں تک آپ اس سوال کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اس سبق کے حصے کو، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔